الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے غیر رواتی طریقے. اس سے پہلے جو ہے ہم نے 2 لیکچر میں الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے روایتی طریقے پڑھے تھے. کیا کیا وہ پڑھے تھے؟ ہم نے لیسن 1 میں پڑھا تھا ہائیڈرو الیکٹرک پاور، پانی سے بجلی کیسے پیدا کی جاتی ہے. یہ جو منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم میں بجلی پیدا کی جا رہی ہے، یہ کیسے پیدا کی جا رہی ہے؟ ہم نے ہائیڈرو الیکٹرک پاور میں اس کا میتھڈ پڑھا تھا کہ ڈیم میں بجلی جو ہے کیسے پیدا کی جا رہی ہے ڈیموں سے. دوسرے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا تھرمل پاور، یعنی کوئلے سے، گیس سے، تیل سے بجلی کیسے پیدا کی جاتی ہے. تھرمل پاور کے اندر ان چیزوں کو جلایا جاتا ہے، بھاپ بنتی ہے اور بھاپ سے جو ہے ٹربائن چلتے ہیں، بجلی پیدا ہوتی ہے. پھر ہم نے جو تیسرا میتھڈ پڑھا تھا نیوکلیئر پاور پڑھا تھا. ایک بھاری ایٹم کے نیوکلیس کو توڑا جاتا ہے، اس میں حرارت نکلتی ہے، حرارت سے پانی گرم ہوتا ہے، پانی سے جنریٹر چلتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں. وہ 3 جو میتھڈ ہم نے پڑھے ہیں وہ رواتی طریقے تھے بجلی پیدا کرنے کے. آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے غیر رواتی طریقے پڑھنے جا رہے ہیں. انرجی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے رواتی طریقوں پر زیادہ دیر تک انحصار نہیں کیا جا سکتا. وہاں بھی ہم نے ذکر کیا تھا یہ ذرائع ختم ہو سکتے ہیں، بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. ہمیں نئے طریقے اختیار کرنے اور انہیں ترقی دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہماری ضروریات کے لیے وافر اور سستے وسائل فراہم کیے جا سکیں. الیکٹریکل انرجی حاصل کرنے کے چند غیر رواتی ذرائع جو ہیں یہاں بیان کیے گئے ہیں. پہلا جو میتھڈ ہے اس میں وہ سولر پاور ہے. آپ نے بغیر سیل کے چلنے والے کیلکولیٹر دیکھے ہوں گے. پہلے ہم کیلکولیٹر میں سیل ڈالتے تھے، اب کیلکولیٹر میں سیل نہیں ہوتے. زیادہ تر کیلکولیٹر جو ہوتے ہیں وہ سولر ہوتے ہیں، شمسی ہوتے ہیں. اس پر لگے فوٹو سیل روشنی کو الیکٹریسٹی میں بدلتے ہیں. سولر انرجی سورج سے حاصل ہونے والی انرجی کو کہتے ہیں. سولر جو ہے وہ سن سے نکلا ہے، سورج سے نکلا ہے. زمین کے گرد کرہ ہوائی پر عموماً پڑنے والی سولر انرجی قریباً 1.4 کلو واٹ فی مربع ہے. جو روشنی سورج سے 1 کلو فی مربع کلو واٹ جو ہے وہ کتنی ہے؟ 1.4 کلو واٹ فی مربع جو ہے وہ روشنی زمین پر پڑتی ہے سورج کی. کرہ ہوائی میں موجود حاکی ذرات، آبی بخارات اور گیسیں بہت سی انرجی کو جذب، منعکس اور منتشر کر دیتی ہیں. سورج کی روشنی جب ہمارے پاس آتی ہے تو وہ سورج سے لے کر ہمارے تک کے درمیان والے حصے کو کرہ ہوائی کہتے ہیں. وہاں مٹی کے ذرات ہوتے ہیں. خاکی ذرات سے مراد کیا ہے؟ مٹی کے ذرات ہوتے ہیں، پانی کے بخارات ہوتے ہیں اور گیسیں ہوتی ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ سورج کی انرجی کو جذب کر لیتی ہیں، پہلی بات ہے. پھر اس کو منعکس کر دیتی ہیں، واپس موڑ دیتی ہیں، یا پھر اس کو منتشر کر دیتی ہیں، پھیلا دیتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی قریباً 1 کلو واٹ فی مربع کلومیٹر سولر انرجی زمین کی سطح تک پہنچ جاتی ہے. سولر انرجی کو 2 طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. ایک طریقے میں سولر پینل حرارت کو جذب کرتے ہیں. یہ بڑی بڑی پلیٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ سولر پینل لگے ہوئے ہیں، یہ بڑی بڑی پلیٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن پر سیاہ رنگ کیا جاتا ہے. سیاہ رنگ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ روشنی کو زیادہ سے زیادہ جذب کریں. جذب شدہ حرارت سے کمروں کو گرم کیا جاتا ہے یا گرم پانی کا سسٹم چلایا جاتا ہے. بڑے بڑے ریفلیکٹرز لیزر استعمال کر کے بھاپ بھی بنائی جاتی ہے جو جنریٹر کے ٹربائنز کو گھماتی ہے اور بجلی پیدا ہوتی ہے. یہ سولر پینلز ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ سولر سیلز ہیں. دوسرے طریقے سے سولر سیلز کی مدد سے سورج کی روشنی کو براہ راست الیکٹریسٹی میں تبدیل کیا جاتا ہے. ایک میتھڈ تو یہ ہے سولر پینل کا اور دوسرا سولر سیل کا ہے. ایک سولر سیل کی پیدا کردہ وولٹیج بہت کم ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر استعمال کرنے کے لیے بہت سے سیلوں کو سیریز میں جوڑ کر زیادہ وولٹیج حاصل کی جاتی ہے. یہ طریقہ فی الحال مہنگا، لیکن مستقبل میں اس کے سستا ہونے کے امکانات ہیں.
آج ہم جو بجلی پیدا کرنے کا میتھڈ پڑھ رہے ہیں وہ سولر پاور ہے. سولر پاور کے لیے بتایا گیا ہے کہ انرجی سورج کی جو روشنی ہے اس سے حاصل کرتے ہیں. سورج کی روشنی جب ہمارے تک پہنچتی ہے تو اس کا کچھ حصہ رستے میں جو ہے استعمال ہو جاتا ہے. کہاں استعمال ہوتا ہے؟ پورا ہوائی میں جو ہے وہ مٹی کے زراعت ہوتے ہیں، آبی بہارات ہوتی ہیں، گیسیں ہوتے ہیں، وہ اس توانائی کو جذب کر لیتے ہیں، منعکس کر دیتے ہیں، منتشر کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی جو 1 کلو واٹ جو ہے فی مربع میٹر سولر انرجی زمین تک پہنچتی ہے. اس سولر انرجی کو 2 طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. ایک سولر پینل ہے، ایک سولر سیل ہے. سولر پینل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حرارت کو جذب کرتے ہیں. یہ بڑی بڑی پلیٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کا رنگ جو ہے وہ سیاہ کر دیا جاتا ہے. پھر یہ کس کام آتی ہے؟ یہ گھروں کو گرم کرتے ہیں یا پانی کو سسٹم جو ہے اس سے چلایا جاتا ہے. بڑے بڑے ریفلیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں. ریفلیکٹرز یا لیزر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پانی کو بھاپ میں تبدیل کر دیتے ہیں. بھاپ سے جنریٹر چلائے جاتے ہیں، جنریٹر سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. دوسرا جو ہے وہ سولر سیلز ہیں. سولر سیل جو ہیں وہ براہ راست سورج کی روشنی کو جو الیکٹریسٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں. سولر سیل کی پیدا کردہ جو وولٹیج ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے، مہنگی پڑتی ہے. ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ میتھڈ بھی سستا ہو جائے. تو اس طرح سولر پینل جو پاور ہے اس کے ہم نے 2 میتھڈ پڑھے ہیں، سولر پینل اور سولر سیل. یہ ایک سولر پینلز کنورٹر ہے. سن لائٹس پڑتی ہیں اس پہ، سولر پینل پہ. اس سے جو ہے یہ الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے. یہ الیکٹریسٹی جو ہے اس گھر میں مختلف فنکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہم جو ہے اس کو سٹور کر لیتے ہیں. اس کو مزید جو ہے اس پروسیس سے دکھایا گیا ہے. ہوم ود سولر پینلز. سولر پینل لگے ہوئے ہیں، ہاں اس میں بجلی پیدا ہو رہی ہے. کچھ تو گھر کو جو ہے وہ چلانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. بقایا جو بجلی ہے اس میٹر کے ذریعے اس کھمبے کے اندر گریڈ اسٹیشن پہ جا رہی ہے. یہ دن کا وقت ہے. دن کے وقت سورج نکلتا ہے، یہ سورج جا رہا ہے. سورج کے نکلنے سے سولر پینل چل رہا ہے، بجلی پیدا کر رہا ہے اور اس میں پاور گریڈ اسٹیشن میں جمع ہو رہی ہے. اب رات کو یہ سورج چل جو نہیں ہوتا، چاند ہوتا ہے، تو جو گریڈ میں بجلی جمع ہوتی ہے وہ واپس اس ہاؤس میں جاتی ہے، وہ استعمال ہوتی ہے. پروسیس کو ایک دفعہ پھر دیکھیں. دن کا وقت ہے، سورج نکلا ہے، سولر پینل جو ہے وہ کام کرتے ہیں، بجلی جو ہے استعمال بھی ہوتی ہے، سٹور بھی ہوتی ہے. لیکن اب رات ہو گئی ہے. رات کو یہ سولر پینل کام نہیں کر رہا. یہ جو بجلی گریڈ اسٹیشن میں جمع تھی یہ واپس جا رہی ہے اس گھر کو چلانے کے لیے، اس میں لائٹوں کو آن کرنے کے لیے، اس میں مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس طرح سولر پینل جو ہوتا ہے دن کے وقت بجلی پیدا کرتا ہے. یہ بجلی اس کے استعمال ہوتی ہے گھر میں مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے، اور اس سے زیادہ جو پیدا کی جاتی ہے وہ گریڈ اسٹیشن میں جمع ہو جاتی ہے. یہ جو گریڈ اسٹیشن میں بجلی جمع ہوتی ہے یہ رات کو جو ہے استعمال ہوتی ہے، اور جتنی اس میٹر سے جا رہی تھی گریڈ اسٹیشن کے اندر اتنی اب اس سے واپس آ رہی ہے. اس کو ماپ کرنے کے لیے یہ ایک اس کا میٹر لگایا گیا ہے. اب یہ اوپر سے جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ گریڈ اسٹیشن میں جا رہی ہے، اب گریڈ اسٹیشن سے واپس آ رہی ہے. میٹر دونوں سمت میں گھومتا ہے. یہ گریڈ اسٹیشن میں جا رہی ہے بجلی، یہ گریڈ اسٹیشن سے واپس آ رہی ہے. تو اس میں اس طرح کے میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح بجلی کو جو ہے ہم یہ جو سولر پینل کا میتھڈ ہے یہ غیر واقعی میتھڈ ہے. اس سے ہم جو ہے وہ بجلی پیدا کرتے ہیں. یہ دوسرے میتھڈ جو روایتی ہے میتھڈ ہیں ان سے سستا پڑتا ہے. دوسرا جو میتھڈ ہے ونڈ پاور ہے. ہوا میں بھی ونڈ پاور میں تیز ہوا کی کائنیٹک انرجی کو الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ونڈ مل جو ہے ونڈ مل تقریباً 80 فٹ اونچے کھمبے پر لگے 3 یا 4 بڑے بڑے پروں پر مشتمل ہوتی ہے. یہ پر جو ہوتے ہیں ونڈ مل کے ٹربائنز کہلاتے ہیں. یہ جو پر ہیں یہ ونڈ مل کے ٹربائن کہلاتے ہیں. یہ 80 فٹ کے اونچے لگے ہوتے ہیں تقریباً. جب ہوا سے ٹربائن گھومتی ہے تو ان کی انرجی کا کام میں ان کی انرجی کو کام میں لایا جاتا ہے. روایتی
विंड मिल गला पीसने की चक्कियाँ चलाने और कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन जदीद विंड मिल से जनरेटर चलाए जाते हैं जो बिजली पैदा करते हैं। हमने जितने भी मेथड पढ़े, हमने इन सब मेथड में टरबाइन चलाए हैं। टरबाइन फिर आगे इनमें जनरेटर होते हैं, जनरेटर बिजली पैदा करते हैं। तो यहाँ भी हवा से जो विंड में पावर जो होती है, इससे हम जब वो कहता है गला पीसने की चक्कियाँ चलाते हैं, फिर कहता है कुएं से पानी निकालने के लिए इसको इस्तेमाल होते हैं। जदीद विंड मिल्स जो होती हैं जनरेटर चलाती हैं, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए बहुत सी विंड मिल्स का फार्म बनाया जाता है चलाने की, और जो बड़े बड़े जनरेटर चलाने की सलाहियत रखता है। ये बहुत बड़ा फार्म बनाया गया है विंड मिल्स का। ये जो पर है इनको विंड मिल्स कहते हैं, और ये बहुत बड़ा फार्म है। इनसे बहुत ज़्यादा जब पावर पैदा होती है तो उससे जनरेटर चलाए जाते हैं। जनरेटर जो हैं टरबाइन चलाए जाते हैं। टरबाइन जो हैं वो जनरेटर के ज़रिए बिजली पैदा करते हैं। बिजली हम जो है अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। आज हमने दो मेथड पढ़े हैं। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रवायती तरीक़ों में हमने दो मेथड पढ़े हैं। सोलर पैनल है, विंड पावर है। सोलर पावर है और विंड पावर है। सोलर पावर में ये सेल होते हैं, ये सोलर पैनल लगा हुआ है, ये बिजली पैदा कर रहा है। ये बिजली घर में मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है और ग्रिड स्टेशन में जमा हो रही है। दिन का वक्त है, ये रात हो गई है। अब ये यहाँ बिजली पैदा नहीं हो रही, जो स्टोर थी वो इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह दिन के वक्त ये बिजली पैदा कर रहा होता है, रात के वक्त इसकी एक्स्ट्रा बिजली जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। ये सोलर पैनल का सिस्टम दिखाया गया है। इसी तरह ये विंड पावर है। विंड पावर में बड़े बड़े टरबाइन ये लगे होते हैं। विंड मिल के टरबाइन चलाते हैं। ये जो बड़े बड़े पार हैं ये इस पे जो लगे हुए होते हैं, और ये 80 फुट ऊंचाई पे खंभों पे लगे हुए होते हैं। इसके घूमने से जो है बिजली पैदा होती है, एनर्जी इसमें आती है। एनर्जी से हम राती विंड मिल से गला पीसते हैं, कुएं चलाते हैं। इस विंड मिल को बेहतर करके इसमें ज़्यादा लगा के ये पोल, तो फिर हम जो है इससे टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन से जो है वो बिजली पैदा होती है। तो यहाँ दो हमने मेथड आज पढ़े हैं। एक जो मेथड हमने पढ़ा है गैर रवायती, वो है सोलर पैनल, सोलर पावर। सोलर पैनल भी है उसमें और सोलर सेल से भी बिजली पैदा होती है। दूसरा जो हमने पढ़ा है विंड पावर, उसमें ये मेथड जिसमें बहुत ऊंचाई पर पार लगे हुए होते हैं, ये विंड मिल है, इससे बिजली पैदा की जाती है। आज हमने दो मेथड जिनको गैर रवायती तरीके कहते हैं बिजली पैदा करने के, वो पढ़े। थैंक यू।